ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے خدا تعالیٰ کی ضرورت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس حوالے سے کئی پہلوؤں پہ ہم نے آپس میں بات بھی کی تھی اور کافی سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی تھی۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ کے جو ہے وہ یعنی اسی کے تسلسل میں ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اور بھی دیکھیں، ایک جو بنیادی ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے اس حوالے سے، اور وہ سوال جو ہے وہ عبادات کے متعلق ہے کہ عبادات کا جو ایک کانسیپٹ ہے دین کے اندر، اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو عبادات کی کیا ضرورت ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اگر وہ بے نیاز ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اس حوالے سے کہ اگر وہ بے نیاز ہے تو اس کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ تو پھر عبادتوں کے اوپر جو اتنا زور دیا گیا ہے دین میں، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے بنیادی طور پہ؟ اب صاحب، اگر بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو عبادت کا جو مغز ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں مخلوق کی خدمت ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی نا پھر کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے یعنی مراد سب سے پہلے تو یہ کہ عبادت ہے کیا چیز؟ اگر ہم اس کے سادہ الفاظ میں اس کی تشریح یہ کریں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مخلوق کی خدمت۔ ایک بڑی مشہور مثال یا واقعہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک موچی رہتے تھے، بہت غریب اور رحم دل آدمی تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ موچی کی جو آمدن ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کافی عرصہ وہ پیسے جوڑنے کے بعد ان کے پاس اتنی جمع پونجی ہو گئی کہ وہ حج پہ جا سکتے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقتوں میں حج پہ جانا بھی کتنا تکلیف دہ ایک عمل تھا۔ تو حج سے جانے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے تو ان کو اپنے ہمسایہ سے، پڑوسی کی طرف سے نا بڑی پیاری خوشبو آئی سالن کی، گوشت بھوننے کی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ خدا کی بندی، ہمارے گھر میں دال پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جاؤ، جا کے پتہ کر کے آؤ کہ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت سب اسی محلے میں سب غریب لوگ ہی رہتے تھے۔ تو وہ اچھا یہ بھی تھا ہمارا جو ایک ہمسائیگی کا بھی اس میں آتا ہے پہلو، جی کہ کتنا خیال رکھا جاتا تھا، یعنی وہ کوئی آر نہیں سمجھتے تھے اس چیز۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ان کی بیوی جو ہیں وہ چلی گئی وہاں پہ، انہوں نے جب دستک کی دروازے پہ تو خاتون نے دروازہ کھولا ہمسائی نے، تو ان سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ہمیں بھی کچھ دیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو سالن ہے یا جو غذا ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ اچھا، وہ یہ جواب سن کر سٹپٹا گئی اور واپس آئی اور اپنے شوہر کو انہوں نے بتایا آگے کہ یہ تو انہوں نے یہ بات مجھ سے کی اور مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگی۔ ان کے شوہر کو بھی بڑا یہ حیرانگی ہوئی کہ ہم دونوں مسلمان ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے۔ خیر اسی شش و پنج میں وہ چلے گئے، پڑوسی کے پاس دروازے پہ جا کے دستک دی انہوں نے بھی۔ تو ان کو بلایا جب، تو ان سے پوچھا کہ بھائی وہ کون سی ایسی چیز ہے تمہارے لیے حلال ہو میرے لیے حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میرے کتنے دنوں سے میرے جو بچے تھے وہ بھوکے تھے، وہ کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے۔ تو آج میں دل اپنا وہ کر کے میں گیا ہوں وہاں پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی جانور پڑا ہوا تھا مردہ، میں نے اس کی ٹانگ کاٹی اور لے کے آیا ہوں، وہ گھر میں پکایا ہے، اور اب خود سوچ لیں کہ وہ ہمارے لیے تو حلال ہے حرام۔ ان بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا اس وقت، انہوں نے سوچا کہ میں نے اتنی جو پیسے جمع کیے ہیں حج کے لیے، انہوں نے سوچا اگر یہ پڑوسی میرا بھوکا رہ جائے گا تو ایسا حج میں یہ مجھے کرنا بھی چاہیے، بہرحال ان کے ذہن میں انہوں نے
اللہ جو ہمدردی ہوتی ہے انسانیت کی یا مخلوق کی، انہوں نے اپنے سارے پیسے لا کے اس کو دیے اور کہا کہ اپنا روزی روز کا انتظام کر لو. کہتے ہیں اسی علاقے سے ایک بزرگ آدمی بھی وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. وہ حج ختم ہو گیا، وہ واپس آئے تو اس سے ملے آ کے وہ موچی سے. تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تمہارا حج قبول ہو گیا. تو وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، تو میرا حج کیسے قبول ہو گیا؟ بالکل. تو اس جو بزرگ تھے وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خواب میں بتایا ہے کہ اس سال صرف ایک ہی حج قبول ہوا ہے اور وہ تم اور مجھے تمہاری تصویر دکھائی گئی. تو اس جو واقعہ سے ہم یہ بات ہمیں مل جاتی ہے کہ اصل میں جو عبادت ہے اس کا جو ایک پہلو ہے، بلکہ سب سے میں کہنا چاہوں گا یہی پہلو ہے، یعنی مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جو سب سے افضل عبادت ہے پھر وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. پھر پتہ تو یہ ہمیں اس سے چلا نا. اور اس سے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کو اصل میں اس واقعے جو ابھی آپ نے بتایا اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دراصل عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بندے کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے. اور خدا کی وہ عبادت ہے کیا دراصل، وہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا کی اصل عبادت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، یعنی مخلوق خدا کا درد اپنے اندر پیدا کرنا، اس کو محسوس کرنا، اس کی خدمت کرنا. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا یہ بھی ویسے شاہ صاحب یعنی آتا ہے کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، یعنی ایک تو وہ عبادات ہیں نا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین کے اندر ان کی عبادات یعنی ہوتی ہیں. اسلام میں اسلام کی عبادات ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی اپنی. لیکن جو ایک روزمرہ زندگی میں انسان کا ایک طرز زندگی جو ہے اس کے اندر وہ اپنا عمل کس طرح سے ادا کرتا ہے. تو ذرا اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو دیکھیں ایک شخص جیسا کہ جھوٹ نہیں بولتا اگر اپنی زندگی میں، تو یہ بھی تو عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہے. بالکل بالکل. یعنی ایک شخص اگر تولنے میں بددیانتی سے کام نہیں لیتا بلکہ دیانت سے کام لیتا ہے تو یہ بھی تو عبادت کے زمرے میں. بالکل. یہ مطلب ہمارے جو اسلام بڑی مطلب اس کے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ مثلاً جھوٹ نہیں بولنے والا سچ بولنا یعنی وہ عبادت ہے. اسی طرح غیبت نہ کرنا عبادت ہے. لیکن اب جب ان چیزوں پہ ہمیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کتنی اہم چیزیں ہیں. یعنی اگر ایک انسان جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر یہ چیزیں عبادات ہیں کہ صلہ رحمی سے کام لینا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی سے کام لینا، کسی کا حق نہ مارنا، اگر یہ چیزیں عبادات ہیں تو سب سے پہلا فائدہ تو اس کا اس معاشرے کو ہوگا جہاں سے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر عبادات جو ہیں یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. بالکل. جس سوسائٹی میں یہ تو کوئی بھی انسان خواہ و خدا پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ یعنی کہ اس بات کو تو بہرحال اقرار کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی سوسائٹی کے امن کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا صاف کہ خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو عبادت کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو ایک صحیح سمجھے کہ ایک امن یا خوشی کے لیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. یہی ایکچولی کانسیپٹ ہے کیا. آسان الفاظ میں تو اس سے زیادہ چیز نہیں کی جا سکتی میرے خیال میں. اچھا جمیل صاحب، جیسے ظاہری عبادتوں، اب ہم نے عبادتوں کی بات کر رہے ہیں جیسے، تو دیکھیں نا ظاہری جو عبادات ہیں، یعنی چلیں اسلام کی مثلاً بات کریں نا تو اس میں ظاہری عبادات جو ہیں، جو فرض عبادات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نماز ہے اور روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس طرح کی جو عبادات ہیں. اچھا یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو عبادات ہیں ان کا ہمارے انسانی معاشرے سے اور اس کے معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جو ان عبادتوں کی طرف زور دیا گیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے عام زندگی میں؟ دیکھیں اگر تو کوئی سمجھتا ہے نا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، صرف اور صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے اور کوئی عبادت نہیں، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ باقی چیزیں بھی عبادت ہیں، سچ بولنا، اچھے کام کرنا، سب عبادتیں ہیں. لیکن یہ جو عبادت ہے نا، بدنی عبادت جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم نماز بولتے ہیں، دیکھیں یہ نماز جو ہے ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے عبادت کا، مطلب اچھے کام کرنے کا. نماز جو ہے ہمیں ایک راستہ ہے اس طرف لے کے جانے کا کہ جس میں ہم چل کر اچھے کام اور خدا کی طرف چل کے جا سکتے ہیں. یعنی یہ منزل کے حصول کا راستہ ہے، خود منزل نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی خود منزل نہیں ہے. نماز جو ہے اس کی طرف لے کے جانے کا راستہ ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. نماز جو ہے بدنی عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے ہم ناک جو زمین پہ رگڑتے ہیں جس کو ہم سجدہ بولتے ہیں, دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے جب ناک زمین پہ لگ رہا ہے اس سے انسان جو ہے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, مطلب اپنے آپ کو ختم کر لینا, اپنا وجود جو ہے کسی کے سامنے جھکا دینا, ناک زمین پہ رکھ لینا, ماتھا زمین پہ لگا دینا, اپنا ذات ختم ہو گئی. ہم اگلے کو کہہ رہے کہ تو ہی سب سے بڑا ہے خدا تعالیٰ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جو ہے مثال ہے دیکھیں روزہ رکھنا, کوئی انسان یہ خدا تعالیٰ جو ہے, خدا تعالیٰ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں, اس کی جو ایک مثال کے طور پہ انسان ایک روزہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا بھوکا رہنا مجھے اس سے میری ذات کو سے کسی کے بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا, خدا کیا. لیکن انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے اس میں کہ آپ اٹھتے ہو, روٹی کھاتے ہو یا جو بھی کرتے ہو, کھانا کھا کے آپ نے روزہ رکھا, سارا دن بھوکے رہے, تو جو ایک غریب انسان کی زندگی ہے جو اس پہ حالات گزر رہے ہیں ان کا آپ کو علم تبھی ہوگا جب آپ اس مرحلے سے یا اس آپ جگہ سے گزریں گے یا آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوگی خود, نہیں تو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اگلا کس تکلیف میں ہے. پورا دن بھوکا رہنا, ہمیں تو چلو پھر شام کو کچھ مل جاتا ہے, اس کو تو ہوتا ہے وہ بھی نہ ملے, لیکن اس تکلیف کو سمجھنا اس سے پتہ لگتا ہے کہ یعنی جب تک انسان خود اس بھوک سے نہ گزرے شاہ صاحب, جی تو تب تک وہ دوسرے کی اس بھوک کا صحیح طرح اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طرح دیکھیں نماز بعد جماعت ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں, بڑا ہو چھوٹا ہو امیر غریب, اس سے ہمیں مساوات کی بھی تعلیم ملتی ہے. بالکل ٹھیک, کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے, کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے, دین میں ہر کوئی برابر ہے, خدا کے لیے کوئی انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, امیر ہے یا غریب ہے آپس میں سب برابر ہے خدا کے لیے. بہت پیاری اور اس بالکل درست بات ہے. اور اس بات کو دیکھیں, وہی بات ہے کہ اس کو اگر عام معاشرے سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو معاشرے میں بھی جو امن ہے نا اس میں ایک بہت بڑا پہلو مساوات کا بھی ہے. جن معاشروں میں مساوات نہیں ہے, لوگ جو ہیں وہ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں, خواہ وہ معاشی طبقات ہوں, وہ معاشرتی طبقات ہوں, معاشرتی تو بہت ہی زیادہ ہیں بعض جگہوں پہ, تو ایک لمبی فہرست ہمیں نظر آتی ہے. تو لیکن ان معاشروں میں پھر نہ تو اس طرح کا امن ہے اور نہ ہی اس طرح کی یگانگت جو ایک معاشرے میں اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے, آگے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ ہمیں بعض دفعہ نہیں نظر. یہ واقعی بہت اچھی مثال, بہت بڑا سبق ہے اس میں. ہاں صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ یعنی دن میں 5 وقت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 5 دفعہ آپ کو وہ جب جاتے ہیں, آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ, مساوات کا سبق ملتا ہے. تو اگر ہر بندہ جو ہے, ہر مومن یا ہر شخص جو ہے اس مساوات سے وہ سبق سیکھے تو معاشرے میں کتنا امن ہو. اصل میں وہی بات ہے کہ بعض اوقات زبان سے محض اقرار کر لینا یہ تو کافی نہیں ہوتا جب تک عملاً اس کا اظہار نہ ہو. یہ بات ہم نے پہلے بھی جو اس سے کی تھی ایک اور پروگرام میں, کہ زبان سے ایک انسان جو خدا کی ذات کا اقرار کرتا ہے لیکن عملاً سارے وہ کام کرتا ہے جیسے خدا نے روکا ہے, تو پھر وہ خدا کی ذات کا اقرار تو نہ ہوا نا عملاً, وہ تو صرف لفظی بس باتیں ہوں گی, لفظی بات ہے. اچھا, اس میں شاہ صاحب دیکھیں کہ عبادات کی ابھی چونکہ بات ہوئی ہے, اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہمیں جو دین میں نظر آتی ہے نا عبادات کے حوالے سے, وہ رزق حلال کا حصول ہے. کہ دین یہ کہتا ہے کہ جو انسان رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے وہ اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. کیا دیکھیں, کیا کتنی پیاری تعلیم ہے اس کے اوپر. یعنی اس کے اوپر آپ دیکھ لیں حافظ صاحب کہ یہاں پہ میں نے پاکستان میں بھی ہم دیکھے, دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کی بات ہوتی ہے جی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی غریب ممالک ہیں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں وہ اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ سب سے کرپٹ ترین ممالک ہوں گے, ٹھیک ہے, جن ملکوں میں کرپشن ہے. اچھا, آپ دیکھیں کہ اگر آپ گوگل جا کر چیک کر لیں, ویکیپیڈیا دیکھ لیں آپ, یا وہ جو ریویو ہے اس کا پاپولیشن کا وہ آپ دیکھ لیں, ورلڈ پاپولیشن ریویو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر گوگل پہ اویلیبل ہیں. ہاں اویلیبل ہیں, آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو پہلے آپ 10 ممالک دیکھ لیں تو سب سے غریب 3 ممالک ہوں گے وہ, اور وہی جو ہیں وہ کرپشن کی کھپ بھی ڈالتے ہیں وہ لوگ, اور سب سے کرپٹ بھی وہی ہیں, سب سے غریب بھی وہی ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے, کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی کہ جو رزق رزق حلال کمانا وہ بھی عبادت کرا دی. یعنی عبادت کی آپ دیکھیں اب آپ سمجھیں گے, ہم تعلیم سمجھیں, یعنی عبادت کا پورا فلسفہ جو ہے وہ مخلوق کی ایکچولی مخلوق کی خدمت ہی ہے, یعنی معاشرے کی خدمت ہے اجتماعی طور پہ. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں وہ ممالک
جو کہ اکنامیکلی خاص طور پہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ سروے جو آپ نے بھی جیسے بتایا کہ یہ ورلڈ پاپولیشن سروے بھی ہے، ویکیپیڈیا پہ بھی یہ ہے کہ وہ ملک جہاں کے لوگ سب سے زیادہ یعنی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، مینز آف لائف جو ہیں وہ بڑے ہی مشکل ہیں وہاں پہ. اچھا، وہ ممالک کون سے ہیں جن میں کرپشن ہے؟ ابھی آپ نے جیسے کہا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا تعلق ہے اس عبادت کے ساتھ. دیکھیں یعنی اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ جو انسان رزق حلال، اچھا رزق حلال سے مراد یعنی یہ ہے کہ جو انسان پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش اور محنت کرتا ہے. جی جی بالکل، اس ملک کے لاز، اس ملک کے قوانین کے مطابق جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک اچھا. اب اس میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات، یہ کرپشن والی مثال جو ہے اصل میں یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ جس ملک میں کرپشن آ جائے گی تو اس میں پھر حلال رزق والی بات تو ختم ہوگی، کیونکہ اور جو ہی حلال رزق والی بات ختم ہوئی وہیں وہاں پہ بدامنی یا لوگوں کے اندر جو خوشی کا احساس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ یعنی اس کو دین کے ساتھ کتنی بڑی اس کی ریلیونس ہے کہ اگر آپ یعنی رزق حلال سے کام لیتے ہیں، آپ کرپشن کی طرف نہیں جاتے، یا جو معاشرے یا جو نظام، اب بہت سارے ممالک ہیں ان میں شاہ صاحب اس طرح کا نظام یعنی گورنمنٹ کی سطح پہ بھی بعض دفعہ وہ وضع کیا گیا ہے کہ اس میں کرپشن کے بغیر کوئی کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ یہ بھی لیکن ان کی وہ دیکھ لیں نا، وہ پھر وہ ملک ہیں جو کہ بالکل جیسے کہ آپ نے سروے کی بات کی جو کہ کرپشن میں پھر سر فہرست آتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک اور پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو ممالک ہیں بہت ترقی یافتہ ہیں. آپ کی بات سے یہی بات بھی نکلتی ہے کہ جو قومیں خدا کی بات پر عمل کرتی ہیں وہ اس دنیا میں بھی ترقی پاتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی وہ جو آخرت کا تصور ہے نا دراصل وہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھیں حافظ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جو میں کبھی سر پر سجدہ ہوا زمیں تو زمیں سے آنے لگی صدا کہ تیرا تو دل ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی وہ جو عبادت اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر رہے اور تو آپ کو وہ پھر ثنا معاشرہ سے یہی ہے نا مراد کہ آپ دنیا میں اگر ہو تو پھر آپ کو کچھ وہ عبادت بھی مدد، نماز بھی مدد نہیں دے گیا. بات یہ ہے کہ اگر وہ ساری ایک عبادت کے ساتھ دوسری ایسی اینٹ جڑی ہوئی ہے کہ یعنی آپ کو خدا تعالیٰ کی ایسی خوبصورت تعلیم خدا تعالیٰ نے دی ہے اسلام کی صورت میں کہ وہ آپ کو ایسا جوڑ کے فرسیدہ وہ اپنے اعلیٰ مدارج کی طرف. عبادت سے سوری حافظ صاحب ایک بات یاد آئی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی عبادت سے ایک بات یاد آئی. خدا تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مخلوق ہے انسانیت، اگر تمام انسانیت مل کر بھی خدا کی عبادت کرے یا خدا پہ اس کی تعریفیں کرے تو وہ خدا کو اس سے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ ایک سوئی بالکل ٹھیک اگر آپ لے کر پانی میں ڈبوئیں اس کو نکال کے جو اس کے کنارے پہ پانی کا قطرہ بھی رہ جاتا ہے نا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا میری ذات پہ انسان کی اس عبادت کا یا اتنی میری تعریفیں کرے. اور اگر آپ اس کا الٹ بھی کر لیں، بے شک تمام انسانیت مل کر خدا تعالیٰ کی اوپر مطلب خلاف بھی بولے یعنی ہاں بالکل تو بھی خدا تعالیٰ پہ اتنا بھی فرق نہیں پڑنے والا اس کی ذات پر. یہی بات ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی تو بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے، دیکھیں جو انسان یہ ہم بھی جیسے جو بھی ہستی کسی سے محبت کرتی ہے نا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ذریعہ پیدا کرتی ہے کہ وہ ترقی کرے. ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس نے یہ سب عبادت کروانا انسان کو یا اس سے کروانا، اس کا خدا تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف آئے اور اچھی باتیں سیکھے. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے جب کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ تو کسی بچے کا گلا خراب ہو جائے یا کوئی تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو ماں باپ جو ہیں، اب کون ماں یا باپ چاہے گا کہ اپنے بچے کو کوئی کڑوی چیز یا دوائی کھلا دیں؟ ایسے ہی کبھی بھی نہیں چاہیں گے، بچوں کے لیے مشکل. لیکن اس بچے کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین جو بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ کڑوی دوائی کھلاتے ہیں بچے کو. وہ بہت ضروری ہے تاکہ بچہ جو ہے آئندہ کے لیے اس کی صحت جو ہے وہ واپس آئے. بالکل جو زندگی کا میدان ہے اس میں وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنا کام کرے. اسی طرح عبادت والی جو بات ہے نا کہ خدا تعالیٰ ہمیں عبادت ہم سے کرواتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھیں، تاکہ اچھی باتیں سیکھیں. اسی طرح دیکھیں والدین ہمیں اسکول بھیجتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسکول جاتا ہے، ٹیچر اس کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں. کچھ باتیں تو اس کو صحیح یاد ہو جاتی ہیں، سن کے یاد ہو جاتی ہیں. کچھ باتوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں بے شک جو بھی آپ نے سیکھنا ہے. زبردستی کئی بار بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جو ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے، وہ خود ترقی کرتے جاتے ہیں. پھر آگے اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں. جس بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے وہ اتنا ہی علم خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ
اس پہ نہیں رہتا کہ مجھے ٹیچر نے یہ سکھایا. ٹھیک ہے, اسی طرح خدا تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے نا عبادت کرو, تو یہ جو ہے نماز, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, یہ نماز جو ہے اس کی طرف لے کے جانے کا ایک راستہ ہے. خدا تعالیٰ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ میری عبادت کرو, بالکل ٹھیک, عبادت سے آہستہ آہستہ اور عبادت شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات. اب دیکھیں آپ سب کہ یہ اگر آپ جسمانی نظام پہ, انسان کا جو جسمانی نظام ہے اس پہ غور کریں تو آپ کو ایسا لطیف نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر آپ انسان کے جسمانی نظام پہ غور کریں تو آپ کو وہ روحانیت کا جو روحانی نظام وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایسے بندے کی مثال لیں جو جسمانی طور پر کمزور ہے, تو وہ اپنے جسم کو صحت مند کرنے کے لیے وہ ورزش کرتا ہے. ٹھیک ہے, ورزش کا آغاز کرتا ہے, وہ جناب بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, جو بھی اس کی وہ فزیکل ہیں ایکسرسائزز وہ کرتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جو مسلز ہیں وہ اتنی طاقت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی صحت میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہے ایکسرسائز کرتا ہے اور ایک بندہ جو ایکسرسائز نہیں کرتا, وہ دونوں جا رہے ہیں اور پیچھے کے کتا پڑ جاتا ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو جو بندہ جناب وہ ایکسرسائز کر رہا ہے, جس کے پہلے ڈیولپ ہے, وہ دوڑتا ہے, روز دوڑتا ہے, اس کے لیے تو وہ ایزی ہے, وہ جناب آرام سے وہاں سے نکل جائے گا. اور جو دوسرا بندہ ہوگا جو جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن یا ساری زندگی وہ یہی کرتا رہا کہ بس کھا لیا اور سو گئے, ٹھیک, تو وہ پھنس جائے گا, پھر پکڑا جائے گا. یہی دیکھ لیں اب کیسا نظام ہے. ہاں, یہ بالکل درست بات ہے. اچھا, اس کو آپ کی اس بات سے مجھے ایک, آپ نے اب روحانیت کی بھی اس میں بات کی تھی, اس میں روحانی حوالے سے بھی ویسے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں روحانی حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کی ایکسرسائز کی بات, دیکھیں وہی بات ہے. عبادتوں میں بھی یا روحانیت کی دنیا میں بھی جو انسان ایکسرسائز کرتا ہے نا, اس کے فوائد بعد میں اس کو یہی والے فوائد اس کو ملتے ہیں کہ روحانی دنیا میں بھی ایک وہ شخص جو ایکسرسائز کرتا ہے, ایکسرسائز مینس کہ عبادات کرتا ہے جو روحانی, اور عبادات کا بھی ہم نے فلسفے میں بات کی کہ اس کے پھر وہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. دراصل عبادات خود تو مقصد نہیں ہے, وہ تو ایک ذریعہ ہیں. تو جو انسان روحانی دنیا میں وہ ایکسرسائز کرتا ہے, اس کے اوپر شاہ سے آپ نے کتے کی مثال جیسے دی ہے, اگر بدی جو ہے, جیسے بدی کا کتا بھی اگر روحانی دنیا میں کسی کے اوپر حملہ کرے, تو وہ انسان جو روحانی دنیا میں ایکسرسائز کرتا ہے, روحانی دنیا میں ایکسرسائز کرتا ہے یعنی عبادات, وہ تو اس بدی کے کتے سے اپنا دامن چھڑا لے گا, اور بہت جلدی یا چھڑا لے گا یا وہ آنے ہی نہیں دے گا نزدیک, پہلے ہی اس سے پیچھے ہو جائے گا, یعنی اس کو یا اپنے دامن کو بچا لے گا, یا اسے بچت کا اس نے سامان کیا ہوگا. ٹھیک, بالکل بالکل یہی. ہاں, لیکن جس کو روحانی دنیا کی ایکسرسائز کی عادت نہیں ہے, ممکن ہے کہ اس کا سانس فوراً پھول جائے. اگر وہ بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو فوراً اس کا سانس پھول جائے اور وہ اس کی گرفت میں آ جائے. یہ بہت پیاری آپ نے بات کی. یہ اصل میں یہی نظام, یعنی کہ اس جسمانی اور روحانی نظام, ہاں, یہ مماثلت ہے ان دونوں چیزوں میں. بالکل صحیح بات ہے, درست بات ہے. تو اس لیے یہ کہ دیکھیں مطلب خدا تعالیٰ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ روحانیت, میں کہتا ہوں کہ اگر جسمانی نظام پہ بھی آپ غور دیکھیں تو آپ یعنی بہت ان کی ریلیونس ہے آپس میں. بالکل صحیح بات. اچھا, جیسے بھی عبادات کی ہم نے بات کی, اس میں ایک اور بھی بات ہے. دیکھیں جیسے عبادات کے حوالے سے ہم نے بات کی, دین میں عبادات کے حوالے سے ایک دیکھیں ثواب کا بھی کنسیپٹ ہے. جی جی, ہم لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب ہم باہر یہاں فرانس میں یا یورپ میں, ادھر دوسری دنیا میں, اس دنیا میں یعنی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں باہر, تو دیکھیں اس بات کے اوپر اکثر بحث ہوتی ہے. وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے, وہ اس بات کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ دیکھو دین میں ثواب کا ایک تمہارے ہاں کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں تو ہم لوگ وہ عمل جو ہے وہ بغیر کسی یعنی لالچ کے کرتے ہیں یا بغیر کسی ریوارڈ کے کرتے ہیں, لیکن خدا کے نام ماننے والے, ہاں, جو خدا کے نام ماننے والے ہیں ان کی طرف سے یہ آرگیومنٹ آتا ہے. جبکہ تمہارے ہاں جو تم مانتے ہو اس میں ایک بہرحال تمہارے ہاں ثواب کا ایلیمنٹ ہے. تو تمہارے جو بیک آف دا مائنڈ یہ بات ہوتی ہے اکثر کہ اچھا چونکہ میں اس لیے یہ نیکی یا اچھا کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. آپ نے بات کی اس کا یہ ہے کہ دل انسان کا جس کام کرنے کا دل نہ کر رہا ہو لیکن پھر بھی وہ کرے, ٹھیک ہے, مطلب انسانیت کی جس میں مدد ہوتی ہو, ٹھیک ہے, یہی عین ثواب ہے. اسی طرح دیکھیں نہ چاہتے ہوئے آپ مثال نے کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو نہیں پسند یا آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس طاقت بھی ہے, طاقت ہونے کے باوجود یہ بڑی آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اپنے نفس پہ
قابو پا کر ایک اچھا کام کیا، اس کو معاف کیا، یہی عین ثواب ہے. یعنی معافی کا کانسیپٹ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا. یہ تو یعنی آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں آپشن ہی نہیں ہے. بالکل. اس کے لیے آپ کے پاس یہ ضروری آپ اس قابل ہوں، آپ کے پاس طاقت ہو بدلہ لینے کی، اور پھر آپ معاف کر دیں. اچھا لیکن شاہ صاحب ایک اور بھی بات ہے ویسے اس میں، آپ یہ دیکھیں کہ جو انتقام ہے یہ اگر آپ یعنی اس کا یہ جو معاف کرنے کی بات ہے اور انتقام نہ لینے کی بات ہے، پہلے تو آپ سب یہ دیکھیں کہ معاف کرنا جو ہے اس کی بات کر لیں پہلے. جی یعنی کسی کو معاف کر دینا، جی اگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل نہیں کر رہا، جیسے ٹھیک ہے. بڑی پیاری بات کی سر صاحب نے، جی آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ اس میں آپ میں اہلیت ہے، آپ میں طاقت اللہ نے دی ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، گرفت میں لے سکتے ہیں. اچھا یہ جو کنسیپٹ ہے نا ایکچولی، اچھا شروع یہ ہوتا ہے. یہی بات میں ہاں، کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاف کیوں کریں. ہاں معاف کیوں کرے ایکچولی معاف کیوں کرے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر وہ اس کام کو کرے گا، اس ایکسرسائز کو کرے گا، یعنی آپ عام الفاظ میں کہہ لیں، تو پھر اس کے لیے دوسری دفعہ معاف کرنے میں، وہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ اصل میں آپ دیکھیں نا اس مقصد کنسیپٹ جو ہے عبادت کا، یہ ایک عبادت ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی راہ میں جو جانے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو اس کو تکلیف ہوئی ہے اس دفعہ، ہاں جی، وہ نیکسٹ ٹائم اس کو نہیں ہوگی، وہ اگلی دفعہ کم از کم اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی اگر وہ معاف کر دے گا. اگر معاف کر دے گا. اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو ہر دفعہ اس کو اتنی ہی تکلیف ہوا کرے گی جتنی اس کو پہلی دفعہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وہ ایکسرسائز نہیں ڈیولپ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ انتقام لینے والے کو زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے. بہت اچھی، یہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات، لیکن بہت اس میں سارا فلسفہ آ گیا. بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جیسا کہ نہیں دوڑ لگانے والا ایک انسان جو روز دوڑ لگاتا ہے، پہلے دن اس کو بہت مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن وہ مسلسل یہ کام کرتا رہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس کو دوڑ لگانے میں اس کا جسم بھی نہیں تھکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح معاف کرنے والا بھی روحانیت میں اسی طرح. اصل میں یہ وہی بات ہے جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جسمانی سطح پہ یا جسمانی طور پہ جس طرح انسان کے مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں، ایکچولی روحانی طور پہ بھی اسی طرح وہ مسلز ڈیولپ کرنے والی ہی بات ہے. بہرحال یہی گفتگو جو ہے اسی حوالے سے، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں کہ اگر کوئی مذہب کو نہ ماننے والے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم جو ایمان والے ہیں یا مذہب کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنا ہر کام جو ہے نا، وہ اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں، ان کے مد نظر جو ہوتا ہے وہ کہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیں حافظ صاحب کہ جو دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ جسمانی نظام اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو، لیکن اندرونے جو انسان کا اندرونہ ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی روحانی نظام کہہ لیں ہم اس کو. تو اسی لیے جو یہ تعلیم ہے مذہب کی یا اسلام کی جو تعلیم ہے، وہ ہمیں ہمارے اندرونے میں جھانکنے کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے دیکھیں اپنی روحانی جو ہے اس میں ترقی کریں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہی بات ہے ایک انسان کا جس طرح اس کا ایک فزیکل سیلف ہے، یہی ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس کا پھر ایک اسپریچول سیلف بھی ہے، روحانی وجود بھی اس کا ایک ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ، وہی ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والا. یہ تو بالکل صحیح. تو انشاءاللہ جمیل صاحب، شاہ صاحب، یہ ہے کہ اب آج تو وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی کے تسلسل میں اسی طرح ہم لوگ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے آئندہ انشاءاللہ. ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ دیکھتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی فیڈ بیک بھی دیں، اور پروگرام دیکھنے کے بعد جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ضرور ان سوالات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہمارے پروگرام سے، ہم ان کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں. تو جزاک اللہ ناظرین سے بھی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن، کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے.